خواہش تھی کہ ہم آپ کو شریک کریں اس مقابلے میں. یہ سود و زیاں کے دریچوں سے یہ ابھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عنوان کیوں رکھا گیا. واقعہ یہ ہے کہ ایک بار کراچی میں سلطانہ صدیقی صاحبہ جو ہم ٹیلی ویژن کی روح رواں ہیں، وہ ہماری کولیگ بھی تھی پی ٹی وی میں. انہوں نے ہم دونوں کو بلایا اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے ریکارڈنگ شروع کر دی. ہم نے دراصل دونوں نے بیٹھ کے اپنے اس سفر کو دیکھا جو ہم نے پی ٹی وی میں گزارا یا ٹیلی ویژن ڈرامے میں گزارا، اور اب ہم دونوں کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اتنی دلچسپ بات اس وقت ہوئی، اب معلوم نہیں ہوگی کہ نہیں، تو انہوں نے ریکارڈ کر دی. تو اس دن نور الہدیٰ شاہ نے کہا کہ ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا جو سفر تھا، جو اتنا کامیاب سفر تھا، اس میں کوئی ایسے سود و زیاں کے پہلو ہیں کہ جو ہمیں پچھتانا پڑے کہ ہم نے 30 سال ٹیلی ویژن ڈرامے کو دے دیے. تو اس پہ بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب ٹی وی کا سفر شروع کیا، نور الہدیٰ شاہ مجھ سے سینئر تھے. ان کا سیریل جنگل آ چکا تھا جو بے حد کامیاب گیا. اس کے بعد یہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہے، ان کا ایک سیریل آیا آسمان تک دیوار. لوگ چونکے کہ یہ کیا سیریل ہے. وہ آپ بچیوں کے بارے میں تھا. وہ بچیوں کی پر جو پابندیاں سوسائٹی لگاتی ہے، اس میں ایک لڑکی کس طرح سٹرگل کرتی ہے اور کس طریقے سے وہ اس سماج کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہے. تو ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں یہ واقعہ ہے، اس پہ پابندی لگا دی گئی. 6 قسطوں کے بعد آسمان تک دیوار کسی نے نہیں دیکھی. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں. پھر میرا سفر ہے تو میں پوچھوں گا نور الہدیٰ شاہ کہ اس میں ہم نے نام کمایا، جو ہمیں پیسہ ملا وہ بھی ٹھیک ہے. تو کیا وہ 30 سال ہمارے ٹھیک تھے؟ ہم نے ٹھیک دیے ڈرامے کو؟ یہ آپ اپنے بارے میں بتائیں. تخلیقی لحاظ سے میں اگر اس کو دیکھتی ہوں، میری اور آپ کی جو گفتگو اس دن ہوئی وہ یہ تھی، اچانک ایک ہمارے اندر دبی ہوئی بات تھی. اور وہاں یہ ریکارڈنگ کوئی اسٹوڈیو کی نہیں تھی. کھانے پر ہم بیٹھے تھے اور بڑے بے تکلف ماحول میں میں اور اصغر آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو وہاں موجود 5-6 اور لوگ جو سب اپنے اپنا نام رکھتے ہیں، اپنا کام رکھتے ہیں، وہ آ کر بیٹھ گئے اور انہیں ہماری گفتگو سے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. ایگری بھی نہیں کر رہے تھے، حیران بھی تھے. پھر وہ ریکارڈ بھی کی گئی. تخلیق کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹیلی ویژن ڈرامہ آڈینس تو دیکھ لیتی ہے، ہمارا نام بھی بن جاتا ہے، شہرت بھی آ جاتی ہے، پیسہ بھی بعد میں اس پر بننا شروع ہوا، سب کچھ تھا. لیکن الفاظ کا ایک سمندر ہوتا ہے جو ہم لکھ کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں. زیاں کا احساس یہ ہے کہ وہ چیز آن ایئر گئی، لوگوں نے سنی اور پھر کہیں پیچھے رہ گئی، اور پتہ چلا کہ جو کہانیاں ناول کی صورت میں بہت کچھ بن سکتی تھیں وہ ہم نے ٹیلی ویژن کے حوالے کر دی. اچھا، ایسا جان بوجھ کر بھی نہیں کیا، کیونکہ لکھتے ہیں جب ہم تو ظاہر ہے کہ الفاظ کی، خیالات کی جو آمد ہوتی ہے ہم لکھتے چلے جاتے ہیں. پہلے ابھی جو بات ہوئی اور کہ کردار خود کو لکھواتے ہیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں، اور پھر وہ کردار جنہیں اسکرین پر بولنا ہے وہ تو اور بھی مجبور کرتا ہے کہ اگلا جملہ یہ لکھنا ہے تم نے، اگلی سچویشن تمہیں یہ بنانی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی گہرائی ہے، ذہن کتنا زرخیز ہے، جتنا بھی ہے
وہ آپ اس کے حوالے کرتے چلے جائیں. اصغر ندیم اور میں یہ بات کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں دیا کیا. شہرت تو دی، بے انتہا شہرت دی. میں تو کہا کرتی ہوں کہ میں نے اپنا پہلا سیریل جس نے ایک بڑا نام بنایا، جنگل، میں نے 26 سال کی عمر میں لکھا. اور اس سے پہلے میں 15 سال کی عمر میں جو کہانیاں لکھ چکی تھی وہ سندھی ادب میں اپنا نام بنا چکی تھی. میں کہا کرتی ہوں کہ یہ شہرت جو ہے شوبز کی خاص طور پر، اس میں اتنی رنگینی ہے کہ ویسے ایک تخلیق کار، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، ایک فکشن سے ظاہر ہے کہ اس کی جتنی بھی خواہش کرے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ بالآخر اس جگہ آ کر کھڑا کرتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے تو وہ لکھا ہی نہیں جو میں نے لکھنا تھا، وہ الفاظ تو ادا ہوئے ہی نہیں جو میرے پاس تھے، اور میں سمندر کے کنارے تھا مگر سمندر میں اترا نہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے ڈرامہ لکھنے والوں کی. بالکل صحیح. آپ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ شاید نہ جانتے ہوں کہ پی ٹی وی جب اکیلا ٹیلی ویژن تھا تو رات کو کراچی ٹیلی ویژن سے نور الہدی شاہ کا پلے آ رہا تھا، سیریل تپش، اور اگلے دن لاہور سے میں لکھ رہا تھا پیاس. ان دونوں میں بہت فرق تھا. وہ اپنے موضوع پہ تھا، وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ تھا، اور میرا ملتان کی فیوڈل سوسائٹی کے بارے میں تھا. تو دونوں بہت مقبول ہو رہے تھے. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ فوری داد یا شاباش کتنا اثر رکھتی ہے. رات کو کیس چلتی تھی، صبح ہم جہاں جاتے تھے لوگ ہمیں روک لیتے تھے، رات یہ ہوا، آپ نے کیا کیا، اچھا تھا، برا تھا، جو بھی تھا. سو فوری داد یا رزلٹ، نتیجہ جو آتا تھا وہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیتا تھا، ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے. لیکن جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ جینوین ہے کہ آج مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہوا کے دوش پہ، اگرچہ ان کے سیریلز نے بھی اور کسی حد تک میرے سیریلز نے بھی جو شعور پیدا کرنا تھا وہ کسی حد تک ہوا. سندھ میں خاص طور پر وہ شعور پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے اثرات ہیں. تو سود تو یہ ہے، زیاں بھی ہے جو آپ نے بات کی کہ وہ ایک ناول کی شکل آ سکتا تھا. اگرچہ ہم دونوں پہلے کہانیاں بھی لکھ رہے تھے، شاعری بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے ہمارا نام اس سطح پہ نہیں ہوگا لیکن ہم کام کر رہے تھے. لیکن جب یہ نام آیا تو ہم پھر اس میں بہ گئے، اور بہت دیر تک میں نے شاعری پہ توجہ نہیں دی، اس لیے کہ اتنا مصروف ہو گیا. نور الہدی شاہ نے اس دوران لکھی ہوں گی کہانیاں یقیناً، لیکن وہ توجہ ظاہر ہے کیونکہ اس قدر ڈیمانڈ تھی نور الہدی شاہ کی، اس قدر ڈیمانڈ تھی کہ لوگ ہی نہیں چھوڑتے تھے تو وہ لکھنا پڑتا تھا. سو یہ سارا پہلو ایسا ہے کہ آج جب ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ سمندر کے کنارے ہم اگر اتر جاتے تو ہو سکتا ہے آج میرے 4 ناول ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہوتا کام، کچھ زیادہ میں لکھ پاتا، یا شاید یہ بھی ٹھیک تھا کہ اس میڈیم کو بھی ہماری ضرورت تھی، اس میڈیم کو بھی کسی نے تو کوئی اچھا کنٹینٹ دینا تھا. میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن جو بھی کنٹینٹ ہم سے ہو سکا ہم نے دیا. تو اب میرا سوال یہ ہے نور الہدی، میں سوٹ پر بات کروں. ہاں جب پلیز. جو اس ضیاء کی پر تو ہم نے بات کر لی، لیکن میں یہ بات جب بھی خاص طور پر سندھ میں آج بھی کرتی ہوں تو مجھے لوگ بڑا اس پر منع کرتے ہیں کہ تم یہ ایسا کیوں سوچتی ہو. میں مانتی ہوں
सिंध में, सिंध के जागीरदाराना समाज में उस ज़माने में जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने जब कहानियाँ लिखी तो भी बड़ा हंगामा हुआ उस पर। और मेरी अम्मा को लोग मेरी कहानियाँ ला ला कर देते थे कि ये पढ़ो तुम्हारी बेटी ने लिखा है। और वो मदीने में रहती थी, बहुत ज़्यादा वक्त उनका वहाँ गुजरता था, तो वो वहाँ दुआएं मांगा करती थी कि नूरुल हुदा लिखना छोड़ दे, जो हो नहीं पा रहा था। सो इसका फ़ायदा ये हुआ, मैं जिस समाज में उस वक्त थी, हालांकि मैं लाहौर में पली बड़ी 15 साल की उम्र तक, और फिर उसके बाद कराची, जब कराची पहुंची तो जाहिर है कि मैंने एक नया समाज सिंध के हवाले से देखा, मेरी ऑब्जर्वेशन में आया। और मेरी वालदा तो बराह रास्त उस समाज से ताल्लुक़ रखती थी जिसे मैंने लिखा, और उसकी विक्टिम भी हुई, मगर उसके बाद उन्होंने बड़ी शानदार ज़िंदगी भी गुजारी, आज़ाद और शानदार। मैंने जब लिखना शुरू किया, ये ड्रामा जब मैंने लिखा, ये बड़ी उम्र अजीब होती है। 15-16 साल की उम्र में आपको कोई कुछ भी कह दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25-26 साल की उम्र में आप कुछ भी कह दें, कुछ भी चल जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं हैदराबाद में उन दिनों रह रही थी। एक सफोकेटेड समाज था। मैंने देखा कि लड़कियां किस तरह दीवारों में बंद हैं, हवेलियां क्या चीज़ हैं, जागीरदार क्या चीज़ है, तबकाती फ़र्क क्या चीज़ है, किस तरह एक ज़मीन पर बैठता है और एक कुर्सी पर बैठता है, किस तरह पैर छुए जाते हैं, किस तरह जब्र, समाजी जब्र जो है वो इस फ़र्क के साथ, पीरी मुरीदी क्या है, वगैरह वगैरह, सारा मैं मेरी ऑब्जर्वेशन में आ रहा था। मैंने जब जंगल लिखा, सूद की बात करते हैं, मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या है जो मैं कई जगह कोट कर चुकी हूँ। आज मैं यहाँ नई जगह पर हूँ तो मैं बताऊँ कि एक समाज कैसे ड्रामा राइटर के हाथों बदलता है। असगर भी ज़ाहिर है ऐसा तजुर्बा रखते होंगे। जंगल चला, उसके कोई ढाई